الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم. محترم مصلیان کرام، دین اسلام یہ برحق دین ہے اور یہ کامل و مکمل دین ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان زندگی کے کسی بھی شعبے میں اسلام کے قانون سے نکل نہیں سکتا ہے، اسلام کے احکام سے نکل نہیں سکتا ہے. زندگی کا کوئی بھی موڑ آ جائے، پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی موڑ ہو، دین اسلام نے ہر قدم پر انسان کی رہنمائی کی ہے. ایسا کوئی بھی موقع نہیں آتا زندگی میں کہ ایک مسلمان یہ کہہ سکے کہ اب ہم دین سے آزاد ہو گئے، اب ہم اسلام کے احکامات سے اور اسلام کے قانون سے آزاد ہو گئے، اب ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. ایسا زندگی میں ایک موڑ بھی نہیں ملتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدم قدم پر انسان کی رہنمائی کی ہے اور انسان کو کس راستے پر چلنا ہے ہر ایک قانون اور اصول بنائے. اگر انسان اس قانون کے مطابق، اس اصول کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لے اور اسی راہ پر چلتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کر لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں انسان کو جنت نصیب کرے گا. اسلام شریعت 5 چیزوں کا نام ہے. شریعت 5 چیزوں کا نام ہے. ایک عقائد، ایک عبادات، ایک معاملات، ایک عبادت اور ایک اخلاق. ان 5 چیزوں کا نام شریعت ہے. اس میں جو 5واں نمبر ہے وہ ہے اخلاق کا. انسان کے اندر اگر برائیاں موجود ہیں، وہ ہر طرح کے برائیاں کرتا ہے، نیکی سے کوسوں دور رہتا ہے، تو یہ انسان اخلاق سے ہٹا ہوا ہے. یہ انسان کی بدبختی کی بات ہے. اس لیے اسلام شریعت جو 5 چیزوں کا نام ہے اس میں 5ویں چیز اخلاق ہے. اب انسان کے اندر اخلاق کب پیدا ہوں گے اور کیسے پیدا ہوں گے اور یہ اخلاق میں کیا کیا چیزیں داخل ہے، انسان کو اس کا جاننا اور اس کا سمجھنا اور اس کا سیکھنا نہایت اہم اور ضروری ہے. انہی اخلاق میں سے ایک چیز آتی ہے امانت. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دے رہے ہیں کہ تم امانت کو اس کے اہل والوں تک پہنچا دو، جس کا حق ہے اس کو پہنچا دو. اور یہ امانت کا مفہوم بہت وسیع و عریض ہے. امانت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی سے کوئی چیز ادھار لے لے یا کوئی چیز امانت کے طور پر لے لے اور وقت مقررہ پر اس کو لوٹا دے. یہ امانت تو ہے لیکن امانت کا مفہوم اس سے وسیع تر ہے. امانت صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تندرست اور توانا جسم عطا کیا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے.
اسی طرح اگر کوئی انسان کسی کے پاس ملازمت کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے، کسی کے پاس کام کرتا ہے، تو یہ کام اور ملازمت بھی ایک امانت ہے۔ اگر وہ وقت کا خیال نہیں رکھتا، 1-2 منٹ آگے پیچھے آتا ہے اور پیمنٹ پوری لیتا ہے، تو یہ خیانت کرنے والا ہے۔ یہ بھی امانت کے مفہوم میں داخل ہے۔ اسی طرح ایک بہت اہم چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، وہ ہے عقل۔ یہ عقل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے۔ شریعت کے 5 اہم تقاضے ہیں۔ ایک ہے دین کی حفاظت، ایک ہے جان کی حفاظت، ایک ہے مال کی حفاظت، ایک ہے عزت کی حفاظت، اور ایک ہے عقل کی حفاظت۔ یہ شریعت کے 5 اہم تقاضے اور 5 اہم رکن ہیں۔ اس میں سے بہترین اور بہت اہم چیز یہ ہے عقل کی حفاظت۔ اگر انسان اپنے عقل کی حفاظت کرے گا تو بقیہ تمام چیزیں بھی وہ ادا کر سکے گا اور بآسانی سے پورا کر سکے گا۔ لیکن اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اہم امانت ہے عقل، اگر اس کے اندر خیانت کرنے والا بن جائے تو بقیہ جو چیزیں ہیں اس کو بھی صحیح طور پر وہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی اور نہایت اہم ترین امانت ہے، اور عقل کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے، انسان کو اپنی عبادت کے لیے خاص کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر یہی بات نہیں کہ اب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو زندگی کے جو دوسرے مقاصد ہیں، انسان زندہ کس طرح رہے گا، اس کے لیے اس کو کھانا پڑے گا اور کھانے کے لیے اس کو کمانا پڑے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے جب تم اپنی عبادتوں کو پورا کر لو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق تلاش کرو۔ وَابْتَغُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق تلاش کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے خاص کیا ہے، میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو دوسری طرف رہنمائی بھی کی ہے کہ زندگی کس طرح گزارنا ہے، کس طرح زندگی گزار کر میری عبادت کرنا ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ تو یہ میں بات کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عقل دی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے، اور اس امانت کو کس طرح ہم ادا کریں، کس طرح ہم پورا کریں اور اس کی خیانت سے ہم کس طریقے سے بچیں، اس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب عقل کی امانت کیا ہے اور عقل کی خیانت کیا ہے؟ عقل کی امانت یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے جو چیز انسان کی عقل کو معاف کر دیتی ہے، جو چیز انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے، چاہے وہ وقتی طور پر ہو یا ہمیشہ کے لیے ہو۔ تو ہر ایسی چیز سے انسان کو بچنا چاہیے جو عقل پر حاوی ہو جاتی ہو اور عقل کو ختم کر دیتی ہو۔ ان چیزوں سے بچنا یہی عقل کی امانت ہے، اور جب انسان ایسی چیزوں سے بچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح طور پر بندگی کر سکے گا۔ اور وہ چیزیں کیا ہے جس سے انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے، جس سے انسان کی عقل معروف ہو جاتی ہے؟ وہ چیز نشہ کرنا ہے، وہ چیز شراب پینا ہے، وہ چیز بھنگ اور افیون اور نہ جانے کیسے کیسے نام ہیں نشے کی ادویات کے، ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ اگر انسان ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے، اگر انسان شراب پیتا ہے، بھنگ اور افیون کا استعمال
استعمال کرتا ہے، اور نہ جانے کون کون سی نشیلی ادویات ہے، اگر انسان اس کا استعمال کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت میں سراسر خیانت کرنا ہے۔ دین اسلام جب آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے سنگلاق علاقے میں جب مبعوث ہوئے اور دین اسلام کی پاکیزہ تعلیم دینا شروع کی، تو اس زمانے میں عربوں کے اندر شراب نوشی کا عام رواج تھا۔ شراب نوشی ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی، تھوڑی تھوڑی مجلسیں شراب نوشی سے خالی نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو دین اسلام نے جب شراب کو حرام کرنا چاہا تو دیکھا کہ عرب کے اندر تو شراب نوشی عام ہو چکی ہے، تو کس طرح ہم اس کو ختم کریں۔ شریعت نے پاکیزہ تعلیم دی کہ کسی آدمی کے اندر اگر کسی چیز کی لت لگ جائے، کسی چیز کی اس کو عادت ہو جائے، وہ چیز اس کی گھٹی میں اتر جائے، تو کس طریقے سے اس کو ختم کرنا ہے، شریعت اسلام نے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے۔ تو جب شریعت اسلام نے دیکھا کہ عربوں کے اندر شراب نوشی بالکل عام ہو چکی ہے، ذرا ذرا سی مجلسوں میں اور ذرا ذرا سی خوشی کے موقعوں پر اور دعوت کے موقعوں پر کھانے کے بعد یہ شراب پیتے ہیں، شراب کے عادی ہو چکے ہیں، تو شریعت اسلام نے اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا۔ کسی چیز کو یکلخت ختم کر دینا یہ انسان کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ شریعت اسلام نے اس کے تقاضوں کو سمجھا اور آہستہ آہستہ شریعت اسلام نے شراب کی نفرت لوگوں میں بیٹھائی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلی آیت نازل ہوتی ہے، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، کہ تم لوگ پھلوں سے، پھولوں سے اور دیگر اشیاء سے پاکیزہ چیز بناتے ہو اور نشے کی چیز بناتے ہو۔ جب لوگوں نے اس آیت کو سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو سنا، تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم نشے کی چیزوں کو بناتے ہیں اور نشے کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت نازل کی، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق، سٹے کے متعلق، تو آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کے لیے ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا فائدہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ جب کوئی انسان شراب پیتا ہے یا سٹہ بازی کرتا ہے تو وقتی طور پر اس کی شراب پینے کی وجہ سے اس کی تھکن اتر جاتی ہے، اور وقتی طور پر سٹے کی وجہ سے اس کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا کہ لوگوں کے لیے اس میں فائدہ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ جب لوگوں نے اس بات کو سنا تو یہ صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں آئی، اور بہت سے صحابہ کرام نے شراب کو چھوڑ دیا، کیونکہ صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا تھا کہ شراب نوشی میں اور جوا کھیلنے میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن صرف گناہ کو بتایا گیا تھا، اس وقت شراب کو حرام نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ شریعت اسلام آہستہ آہستہ شراب کو حرام کرنا تھا۔ شریعت اسلام نے لوگوں کی عادتوں کو، لوگوں کی خصلتوں کو آہستہ آہستہ ختم کرنا تھا، اس لیے صرف شریعت اسلام نے گناہ کو بتا دیا لیکن حرام نہیں کیا۔ اس کے بعد تیسری آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ اے مومن، اے ایمان والو، تم نشے کی حالت میں شراب کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو اس بات کو جو اپنے منہ سے کہہ رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری آیت میں صرف اور صرف نماز کے وقت میں شراب کو حرام کر دیا۔ جب صحابہ کرام نے یہ آیت سنی اور دیکھا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف اعلان کر دیا ہے کہ اب نماز کے وقت میں شراب کو پینا نہیں ہے، نماز کے وقت میں شراب حرام ہو چکی ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہوا تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ بڑے مالدار صحابی تھے، انہوں نے صحابہ کرام کو دعوت دی۔ دعوت دینے کے بعد جب تمام صحابہ کرام نے کھانا وغیرہ کھا لیا، اس کے بعد تمام صحابہ کرام کو انہوں نے شراب پیش کی۔ اس وقت شراب حرام نہیں تھی، تو تمام صحابہ کرام شراب پی کر مست ہو گئے اور مغرب کی نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو مصلی پر کھڑے ہوئے اور سورہ کافرون کی آیتیں پڑھنا شروع کی، اور الفاظ کی کمی کوتاہی کی وجہ سے معنی ایسے ہو گئے جو قرآن کریم کے بالکل خلاف تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد صاف صاف اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کیا ایمان والو اب نماز کے اوقات میں تمہیں شراب نہیں پینا ہے۔ نماز کے اوقات میں شراب کو حرام کر دیا گیا۔ تو اکثر صحابہ کرام نے بالکلیہ شراب کو چھوڑ دیا، کیونکہ صحابہ کرام کو یہ معلوم تھا کہ اگر ہم کسی بھی وقت میں شراب پیے، نشہ کب اترے گا اس کا پتہ نہیں ہے۔ اگر نشے کی حالت میں نماز کے اوقات آ جاتے ہیں، نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے، تو ہم یہ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے خلاف کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اس لیے اکثر صحابہ کرام نے شراب کو بالکلیہ چھوڑ دیا۔ جب دین اسلام نے اس بات کو دیکھا کہ صحابہ کرام کے اندر شراب کی نفرت بیٹھ چکی ہے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف اعلان کر دیا اور شراب کو حرام کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کیا ایمان والو شراب پینا، جوا کھیلنا، سٹہ بازی کرنا، یہ تمام چیزیں یہ شیطان کا کام ہے، یہ تمام چیزیں شیطان کا کام ہے۔ آج سے یہ چیزیں مسلمان کے لیے حرام کر دی گئی۔ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طریقے سے بہہ رہی تھی جس طریقے سے گٹروں میں پانی بہتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ جیسے ہی شراب کو حرام کیا گیا، صحابہ کرام نے اپنے گھروں کے اندر جتنے شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے، تمام صحابہ کرام اپنے شراب کے مٹکوں کو مدینہ کی گلیوں میں پھوڑ رہے ہیں اور تمام شراب کو بہا رہے ہیں کہ اب یہ شراب مسلمان کے لیے حرام ہو گئی۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ آج ہم اور آپ اپنے دل سے یہ پوچھیں کہ جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، جب بھی کوئی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہوتی ہیں، جب بھی کوئی چھوٹی چھوٹی دعوتیں ہوتی ہیں، تو کیا ہم نشہ نہیں کرتے؟ کیا ہم شراب نوشی کو مبتلا نہیں ہوتے؟ یا اسی طرح دوسری چیز نشے کی اشیاء ہے، حقہ پینا، افیون کا استعمال کرنا، کیا ہم اپنی شادی بیوں کے موقع پر یہ چیزوں کا استعمال نہیں کرتے؟ میں دوسری علاقوں کی اور دوسرے محلوں کی بات نہیں کروں گا۔ آج ہم اور آپ اپنے محلے میں کسی سنسان جگہ جائیے، رات کے اندھیرے میں جائیے، وہاں ہمارے اور آپ کے بچے انہی نشے کی چیزوں میں ہمیں مبتلا نظر آئیں گے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، محترم مصلیان، میں آپ سے یہ کہتا ہوں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے موقع پر 5 گھنٹہ اونٹ پر کھڑے ہو کر کڑی دھوپ میں ہمارے اور آپ کے لیے دعائیں مانگی تھی کہ اللہ میری امت پر رحم کرنا، میری امت کا حساب کتاب آسانی سے لینا، میری امت کی ہر حال میں حفاظت کرنا؟ اور کیا طائف کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لہو بہا کر دین کی نفیس تعلیمات ہم تک پہنچائی ہے اور کہا ہے کہ میرا دین، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دین
میری لائی ہوئی شریعت، میرے تمام فرمان دین کے اس دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو جائے؟ کیا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لہو بہا کر دین کی نفیس تعلیمات ہم کو پہنچائی تھی؟ ہم اور آپ سوچیں، کل بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم حاضر ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہیں گے کہ میں نے طائف کے موقع پر اپنا لہو بہا کر اپنی دین کی نفیس تعلیمات تم کو پہنچائی تھی، کافروں کی گالیاں سنی تھی، ابو جہل کی نہ جانے کیسی کیسی گالیاں سنی تھی۔ ایک موقع پر آتا ہے کہ ابو جہل کے دروازے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت تاریکی رات میں پہنچے، انتہائی زیادہ بارش تھی، ابو جہل کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ابو جہل کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ اتنی رات کو نہ جانے کون سا فقیر میرے دروازے پر آ گیا، اگر اس کی جو بھی حاجت ہوگی میں اس کو ابھی پورا کر دوں گا۔ دروازہ کھولتا ہے، دیکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے، کہتا ہے محمد بتا تیری کیا خواہش ہے، تو کس لیے میرے دروازے پر آیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او ابو الحکم، او سمجھدار آدمی، تو دین میرے لائی ہوئی شریعت کا کلمہ پڑھ لے، تو میری دین کا کلمہ پڑھ لے اور کامیاب ہو جا۔ اس وقت ابو جہل کہتا ہے، او محمد کیا تو اسی لیے میرے دروازے پر اتنی رات کو آیا تھا؟ جا نکل جا اپنے کام کر۔ ہم اور آپ بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم سے یہ کہہ دے کہ میں نے اتنی سخت تکلیفیں اٹھا کر دین کے تمام احکامات آپ لوگوں تک پہنچائے تھے، میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ نشے کی چیزوں سے بچنا، میں نے تم سے یہ کہا تھا میرے فرمان پر عمل کرنا، اس وقت ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ ذرا سوچو، اس وقت ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کوئی چیز نہیں رہ جائے گی۔ اور یاد رکھنا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جس شخص کو مل گئی، جس انسان کو مل گئی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب سے بچا لیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس وقت کسی کی سفارش کہاں ہوگی؟ ایک موقع پر ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر نبی پریشان ہوگا، ہر نبی یہ کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، اے اللہ آج کا یہ سخت دن ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ ایک نبی یہ کہہ رہا ہوگا کہ ہمارا کیا بنے گا؟ ایک ماں جو اپنے بیٹے سے نہایت زیادہ پیار کرتی ہے، اگر کوئی انسان دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کی اپنے ساتھ محبت بتانا چاہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کس کی پیش کی؟ ایک ماں کی مثال پیش کی کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ہم اور آپ دیکھیں، ایک مرغی ہوتی ہے، وہ اپنی چوزوں کی حفاظت میں چیل سے بھی لڑ جاتی ہے، بلیوں سے بھی لڑ جاتی ہے، کتوں سے بھی لڑ جاتی ہے۔ مرغی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ میرے سامنے بہت طاقتور ہے، لیکن اپنے بچوں کو بچانا مقصود ہوتا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میرے بچے بچ جائے، میری جان چلی جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ چاہتی ہے لیکن میرے بچے بچ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی محبت کا اظہار اپنے بندوں کے ساتھ کرنا چاہا تو فرمایا میں اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور قیامت کا اتنا سخت دن ہوگا کہ ماں اپنے بچے سے بھاگے گی کہ جا تو اپنا حساب کتاب دے، مجھے اپنا دیکھنے دے۔ ایک باپ اپنے بچوں سے بھاگے گا، اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگے گی، ایک میاں اپنی بیوی سے بھاگے گا، اتنا سخت حالات ہوں گے۔ نبی بھی یہ کہہ رہا ہوگا کہ میرا کیا بنے گا، آج میرا کیا بنے گا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام لوگ امت آئے گی اور کہیں گی ہم ہر نبی کے پاس جا چکے، ہر نبی یہ کہہ رہا ہے کہ آج میرا کیا بنے گا، صرف آپ باقی ہے اور آپ ہی محبوب ہے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ ہمارا اب حساب کتاب شروع ہو جائے، آپ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کر دیجئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اپنی امت کے لیے آسان حساب کتاب کی دعا طلب کریں گے۔
لیکن دوستو ہم اور آپ بتائیں، کیا ہم اگر نشے بازی میں مبتلا ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت سے ہٹ جائے، ہم اپنے چہروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا نہ بنائے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے ہم جائیں گے اور کس منہ سے یہ کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتے تو ہم کس منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے؟ اگر ہم سوچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور آپ سے یہ کہہ دے، کیا میں نے آپ لوگوں کے لیے اپنا لہو نہیں بہایا تھا؟ کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم نماز پڑھو، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ تم بتاؤ تم نے میری آنکھوں کو تو کتنی ٹھنڈک پہنچائی، اور کس منہ سے میں تمہارے لیے سفارش کروں؟ ہم اپنے دل سے پوچھیں، اس وقت اگر یہ ہم کو یہ جواب سننے میں مل جائے تو اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ کوئی راستہ نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ تو آج ہم اور آپ یہ ارادہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی دی ہوئی امانتیں ہیں ہم اس میں خیانت سے بچیں گے، ہم نمازوں کو ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ شراب نوشی ہے، سٹہ بازی ہے، اور دیگر جتنی جوئے کی چیزیں ہیں اور دیگر جتنی نشیلی ادویات ہیں، آج ہم اور آپ ارادہ کر لیں ہم اس کا بالکلیہ خاتمہ کر دیں گے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانتیں ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بدن دیا ہے، بدن کی ایک ایک چیز دی ہے، وقت دیا ہے، صحت اور تندرستی دی ہے، تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ ان امانتوں کو بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہمیں عمل کرنا ہے اور اس دنیا سے جانا ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر عمل کس طریقے سے ہوگا؟ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہم ترین عبادت ہے عقل، وہ اس کی حفاظت کرنا ہمیں ضروری ہوگا، اور عقل کی حفاظت نشیلی ادویات سے بچنا ہے۔ اگر انسان عقل کی حفاظت کر لے گا تو اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ جب یہ چیزیں اس کو سمجھ میں آئیں گی تو اس پر چلنے والا بنے گا۔ تو آج ہم اور آپ ارادہ کر لیں، ہم ایسی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے۔ معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہماری خاندان کے اندر اگر کوئی ایسا فرد ملتا ہے، ہم پہلے تو خود بھی بچیں گے، ہم اس کو بھی بچائیں گے۔ اور دوسری یہ بات عرض کرنا ہے، ربیع الاول کا موقع ہے، پہلے تو یہ میں بات بتاتا چلوں، مجھے کسی فرقے سے کوئی طنز نہیں کرنا ہے، کسی فرقے پر مجھے کوئی طنز نہیں کرنا ہے، سنی بریلی دیوبندی، میں آپ لوگوں سے سادہ انداز میں بات کروں گا اور سادہ بات کہوں گا، آپ اپنے دل سے خود پوچھیں۔ پہلی بات تو یہ، ہم اور آپ اپنے آپ سے پہلے سوال کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کیا ہم ہی قرآن کریم کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب کوئی چیز کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے، کیا وہ چیز بدل سکتی ہے؟ قیامت تک وہ چیز بدل سکتی ہے؟ میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، آپ اپنے دل سے پوچھیں، کیا وہ چیز قیامت تک بدل سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین قیامت تک بدل سکتے ہیں؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لے۔ تو حدیث اور قرآن قیامت تک یہ بدل نہیں سکتے۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں واپس کہتا ہوں، مجھے کسی فرقے پر طنز نہیں کرنا ہے، مجھے کسی فرقے کو آپ لوگوں کو بانٹنا نہیں ہے، مجھے یہاں پر سنی بریلوی نہیں کرنا ہے، دیوبندی اور وہابی نہیں کرنا ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی چیز شریعت ہوتی وہ ہر زمانے میں تبدیل ہوتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایت کے طور پر قرآن کریم لا کر دیا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی چیزیں وہ قیامت تک کبھی بدل نہیں سکتی۔ آج ہم اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، جب کوئی 12 ربیع الاول آتا ہے تو پہلے صرف جھنڈے کا رواج تھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد رنگین جھنڈیوں کا رواج آیا، اس کے بعد آج چائنا کی لائٹوں کا رواج آیا، اور اللہ ہمیں معاف کرے بعض علاقوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑے بڑے کیکوں پر لکھا جا رہا ہے۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ یعنی کہ گنبد خضرا بنایا جا رہا ہے، اور ایک طرف کعبہ شریف بنایا جا رہا ہے، اور اسی پر چھری چلائی جا رہی ہے، اور انگریز کا دیا ہوا طریقہ ہیپی باڈی کی منحوس آوازیں ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے۔ ہم آج واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، ہمیں یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہے، ڈھول باجے بجائے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام کیکوں پر لکھ کر اس پہ چھری چلائی جا رہی ہے۔ نبی کریم کیا یہ دین اسی لیے تھا؟ اگر یہ دین ہوتا تو قیامت سے لے کر آج تک بدلتا؟ میں آپ لوگوں سے سادہ انداز میں بات کروں گا، مجھے کسی فرقے پر طنز نہیں کرنا ہے۔ اگر یہ چیز شریعت ہوتی، اگر یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر جاتے تو کیا یہ چیز صحابہ کرام نہیں کرتے؟ یہ چیزیں ابھی کی رواج ہے۔ اگر یہ چیزیں دین ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ چیزیں آتی، لیکن یہ چیزیں یہ 10-15 سالوں کی چیزیں ہیں۔ کیا یہ چیز دین ہو سکتی ہے؟ جو نبی ہمیں پیشاب کرنے کا، پاخانہ کرنے کا طریقہ سکھا کر گئے ہیں، کیا وہ نبی ہمیں تیسری عید کا طریقہ بتانا بھول گئے تھے؟ اگر کوئی دین اسلام میں تیسری عید ہوتی تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتانا بھول جاتے؟ دین اسلام میں اگر کوئی تہوار ہے تو ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ پوری حدیث مبارکہ میں صرف یہی دو چیز ملتی ہے کہ یہ دو چیز مسلمانوں کا تہوار ہے، تیسری عید کہیں پر بھی نہیں ملتی۔ آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لو، پوری حدیث کا مطالعہ کر لو، پوری حدیث کا ذخیرے کو کھنگال لو، تیسری عید کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملیں گی۔ تو یہ چیزیں آج کل کی ہے۔ اگر ہمیں شریعت کے راستے پر چلنا ہے، اگر شریعت کو ہم سمجھ کر چلنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے علماء سو کے پاس نہ جائیں، بلکہ ہم خود قرآن حدیث میں غور کریں اور جو نیک صالح عالم ہو اس کی رہنمائی میں عمل کریں۔ ہم ان سے جا کر پوچھیں یہ جو چیز آج کل رواج بن چکی ہے، کیا یہ طریقہ حدیث میں ملتا ہے؟ یہ طریقہ قرآن کریم میں ملتا ہے؟ آج ہمیں اور آپ کو خود معلوم ہے کہ ہیپی برتھڈے جیسی چیز یہ انگریزوں کی دی ہوئی چیز ہے، یہ انگریزوں کی دی ہوئی چیز ہے، عیسائیوں کی دی ہوئی چیز ہے، اور آج ہم اور آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے بڑے کیکوں پر نام لکھ کر اس پہ چھری چلا رہے ہیں۔ کیا یہ چیز شریعت ہو سکتی ہے؟ کیا یہ چیز صحابہ کرام کے زمانے سے چل سکتی ہے؟ نہیں میرے دوستو، بالکل نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے، اٹھ جاؤ، تمام لوگ اٹھ جاؤ جو میرے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت پر میلاد بناتے تھے، تمام لوگ اٹھ جاؤ جو میرے محبوب کے نام پر جلوس نکالتے تھے۔ آج اور ہم قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ ہم جلوس نکالتے تھے، ہم میلاد نکالتے تھے، ہم سچے عاشق رسول ہیں، لیکن دوسری طرف صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہوں گے، صحابہ کرام ہمارا منہ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ کون سا دین تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہم موجود تھے، یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ یہ میلاد اور جلوس کہاں سے آیا؟ صحابہ کرام یہ سوچ رہے ہوں گے اور صحابہ کرام یہ بیٹھے ہوں گے، صحابہ کرام یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم موجود تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو اس بات کی کوئی خبر نہیں دی، ہمیں اس تیسری عید کی تو کوئی خبر نہیں دی، ہمیں جلسے جلوس کی تو کوئی خبر نہیں دی، تو ہم اور آپ سچے عاشق رسول ہیں؟
صحابہ کرام سے سچی کے عاشق رسول ہم اور آپ ہیں. اس جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اعلان کریں گے کھڑے ہو جاؤ میلاد منانے والے, میرے نام کے سچی کے عاشق رسول, میرے محبوب کے سچے عاشق رسول کھڑے ہو جاؤ. ہم اور آپ کھڑے ہو جائیں گے, صحابہ کرام بیٹھے ہوں گے, تبع تابعین بیٹھے ہوں گی, ازواج مطہرات اور تمام صحابیات بیٹھی ہوں گی اور یہ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سا طریقہ ہے. اور نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے راضی ہے؟ صحابہ کرام سے راضی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اصحابی کا نجوم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ, جو میرے صحابہ کی اتباع کرے گا وہی کامیاب ہوگا, جو میرے صحابہ کی اتباع کرے گا وہی ہدایت پر ہوگا. ہم اور آپ تو میلاد بنا کر قیامت کے روز کھڑے ہو جائیں گے, صحابہ کرام بیٹھے ہوں گے صحابہ کرام کے راستے پر, اور آج ہم ہٹے ہوئے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب اس وقت دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں صحابہ کرام سے راضی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحابہ کے عمل پر, صحابہ کے عمل پر جو عمل کرے گا, صحابہ کی زندگی کو جو اپنا نمونہ بنائے گا وہی کامیاب ہوگا. صحابہ کرام تو ایسا کوئی جلوس نہیں نکالتے تھے, صحابہ کرام تو ایسا کوئی کیک نہیں کاٹتے تھے, صحابہ کرام تو ایسا کوئی لائٹ نہیں لگاتے تھے, صحابہ کرام تو ایسا کوئی میلاد نہیں بناتے تھے. تو ہمارا عمل صحابہ کرام کے مطابق ہے یا نہیں ہے, ہم اس پر خود غور کریں اور اس کے مطابق شریعت کی روشنی میں رہ کر, میری باتوں میں مت آئے, شریعت کی روشنی میں رہ کر, قرآن کریم کے حکموں کو دیکھ کر, قرآن کریم کے تمام احکامات کو, تمام آیتوں کا خود مطالعہ کر کر, حدیث شریف کا ذخیرہ خود کھنگال کر آپ خود غور کرے, میری باتوں مت آ کر کرے, آپ خود غور کرے. اس کے بعد ہم اپنے آپ کو صحابہ کرام کی زندگی, ہماری زندگی صحابہ کرام کی زندگی پر ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد ہم غور کریں. اس کے بعد یہ ربیع الاول منائے. ہم اور آپ, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.